ایک ایسے باپ کی دردناک کہانی جس نے اپنی ہر خواہش اور زندگی بھر کی کمائی بیٹے کی تربیت اور اس کا گھر بنانے میں لگا دی، مگر پھر ایسا کیا ہوا کہ اپنے ہی گھر میں وہ باپ بے گھر ہو گیا؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اس کہانی کا انجام جان کر آپ کی روح کام جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب 70 سالہ عبدالجبار صاحب نے اپنے پرانی لکڑی کے صندوق میں سے ایک میلی سی ڈائری نکالی۔ باہر صحن میں ان کا بیٹا ناصر اور بہو نئے بنگلے کے بارے میں پرجوش باتیں کر رہے تھے، جہاں ہر ایک کے لیے الگ کمرہ تھا سوائے عبدالجبار صاحب کے۔ ان کے لیے سیڑھیوں کے نیچے والا سٹور روم مخصوص کیا گیا تھا۔ جب بہو نے اس پرانے صندوق کو کباڑ کہہ کر نکالنے کا مطالبہ کیا تو عبدالجبار صاحب کی آنکھوں میں نمی آ گئی، کیونکہ اس نے ان کی مرحومہ بیوی زہرا کی یادیں اور بچوں کے بچپن کے کھلونے تھے۔ اگلے دن نئے بنگلے میں شفٹنگ شروع ہو گئی۔ عبدالجبار صاحب کا نیا ٹھکانہ ایک اندھیری گیلری تھی، جہاں نہ ہوا کا گزر تھا نہ یادوں کا۔ صبح کا سورج نکلا تو ناشتے کی میز پر کہکہوں کا شور تھا۔ ابا جی، آپ ناشتہ کیوں نہیں کر رہے؟ بڑے بیٹے ناصر نے موبائل فون سے نظریں ہٹائے بغیر پوچھا۔ بیٹا، وہ میرا دل کچھ گھبرا رہا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر چند دن کے لیے گاؤں والے پرانے گھر چلا جاؤں، وہاں تمہاری ماں کی قبر بھی ہے۔ بہو نے چائے کا کپ زور سے میز پر رکھا۔ ابا جی، وہ پرانا گھر تو ہم نے بیچ دیا ہے، اسی کے پیسوں سے تو ناصر نے نئی گاڑی لی ہے اور بچوں کا ایڈمیشن ہوا ہے۔ اب وہاں کیا رکھا ہے؟ عبدالجبار صاحب کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا۔ بیچ دیا؟ ان کا وہ کمرہ جہاں انہوں نے زہرا کے ساتھ 40 سال گزارے تھے، وہ صحن جہاں انہوں نے بچوں کے قدموں کی چاپ سنی تھی، وہ بوڑھا نیند کا طرف جسے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، سب بک گیا تھا۔ مجھ سے پوچھا بھی نہیں؟ ان کی آواز لرز گئی تھی۔ ابا جی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، آپ ان کاغذات کی جھنجٹ میں کیسے پڑتے؟ ہم نے آپ کے بھلے کا ہی سوچا ہے، بیٹے نے اطمینان سے جواب دیا۔ اس دن عبدالجبار صاحب کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اس گھر کے مالک نہیں بلکہ ایک اضافی سامان ہے جسے کسی کونے میں ایڈجسٹ کر دیا گیا ہو۔ ایک رات جب گھر میں پارٹی چل رہی تھی، بہو نے بدنامی کی ڈر سے عبدالجبار صاحب کے کمرے کو باہر سے کنڈی لگا دی، اور اس بند کمرے کی تنہائی میں انہوں نے اپنی ڈائری میں آخری الفاظ لکھے تھے۔ آج میرے پاس سچ چھپانے کو جگہ تو ہے، مگر میرا کوئی گھر نہیں ہے۔ رات گئی جب ناصر کھانا دینے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کا باپ سجدے کی حالت میں خالق حقیقی سے جا ملا تھا۔ ان کے سینے سے لگی ڈائری کے آخری الفاظ ان کی آنسوؤں سے مٹ کر ایک دھبا بن چکے تھے۔ تدفین کے بعد ناصر کو اپنے باپ کا ایک خط اور پینشن کے کچھ بچے ہوئے پیسے ملے تھے۔ خط نے لکھا تھا، یہ پیسے تمہاری قسطوں میں کام آئیں گے، معاف کرنا میں تمہارے بڑے گھر میں فٹ نہ ہو سکا۔ ناصر دیوانہ وار کباڑی کے پاس بھاگا اور اپنے باپ کا وہ پھینکا ہوا صندوق کچرے کے ڈھیر سے ڈھونڈ نکالا۔ وہ اپنی ماں کی میلی چادر کو چہرے پہ مل کر دھاڑی مار کر رونے لگا۔ بھی وہ اس پچھتاوے میں جل ہی رہا تھا کہ اس کے چھوٹے بیٹے نے معصومیت سے پوچھا، پاپا، جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو کیا آپ کے لیے بھی ایسا ہی چھوٹا سا اسٹور روم بناؤں گا؟ یہ سن کر ناصر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ مکافات عمل کا پہیہ گھوم چکا ہے۔ اس نے اپنے باپ کے لیے جو گڑھا کھودا تھا، اب وہ اس کی اپنی منزل بننے والا تھا۔ آج اس کے پاس عالی شان چھت تو تھی، مگر اس کا گھر ہمیشہ کے لیے اجڑ چکا تھا۔ کیا ہمیں اپنے والدین کی قربانیوں کی قدر کرنی چاہیے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ بھی کسی ایک شیئر سے وہ انسان غفلت سے جاگ جائے اور اپنی جنت کو کھونے سے بچ جائے۔